الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جس نصیحت جتنی سرکار کی محبت ہے اتنا بلند آواز میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالکل سادہ کریں اڑتے پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے یہ گفتگو بلغ الاولا بکمالہ جہاں تک بھی اٹھتی تھی نگاہ تھی نور سے بری فضا آتی تھی ہر سو یہ صدا کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں اور سادہ کریں بالکل سادہ کر دیں چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ جس نو امدہ ایک دفعہ مل کے پڑے بلغ الاولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا حقیقت ہے مسلم زمانہ حسین ہے حقیقت ہے مسلم زمانہ حسین ہے اللہ کا پیارا یوسف سارے آنکھوں علیہ السلام مانا حسین ہے لیکن قسم خدا کی اتنا نہیں شمس جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے لیکن قسم خدا کی اتنا نہیں شمس جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے ابھی آپ نے حسین بادشاہ کا ذکر سنا ہے آپ کے سینے جو ہے نا امام حسین کے عشق اور محبت سے لبریز ہو چکے ہیں اور اتنے تکڑے نقیب کے بعد خطیب بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا پڑھوں جی یہ حسینی گھرانہ ہے جو میرے پیر تھے مجھے بڑے شوق سے بلاتے تھے ہر سال عرس پر پیر نجم شاہ صاحب اور ابھی بھی میں انہی ہی کی دید سے آیا ہوں مجھے اس سٹیج پر ابھی بھی
انہی کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی یہ ساکی صاحب آگے آئے تو مجھے ان کی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا کون حسین؟ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں۔ غلام رسول بھائی پڑھ رہے تھے تو میرے دل کی بھی تار جو ہے نا وہ کھڑک رہی تھی ساتھ ساتھ۔ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان اسے شاہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ بھئی لوح پر قلم چلی تحریر بن گئی، لوح پر قلم چلی تحریر بن گئی، خدا نے جو چاہا تقدیر بن گئی، اور شہادتوں کا لفظ جہاں بھی لکھا گیا بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی، بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی۔ بھئی خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں۔ کون حسین؟ کوئی کیسے جانے کہ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیریں بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ اللہ اکبر۔ کہا طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، محبوب سجدے کو لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، محبوب سجدے کو لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ سر مبارک ہے سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، اسی ماحول میں مسکراتے حسین گھر سے بھی آ رہے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ سرکار نے 70 یا 71 دفعہ تسبیح پڑھ دی۔ امام حسین اتر گئے اور زبان حال سے کہتے ہیں نانا میری شان کی خاطر آج آپ نے 70 یا 71 دفعہ تسبیح پڑھی ہے، نانا کل سودا دگنا کربلا میں کر کے دوں گا۔ آپ نے 70 یا 71 دفعہ پڑھی ہے، میں پھر 72 تن قربان کر کے سجدے میں سر رکھوں گا، میں تھوڑا سودا دگنا کر کے دوں گا۔ اور نانا لوگ سجدے میں سر رکھ کر اٹھا لیتے ہیں، لیکن میں سجدے میں سر رکھوں گا پھر قیامت تک نہیں اٹھاؤں گا۔ نانا میں سجدے میں سر رکھوں گا قیامت تک نہیں اٹھاؤں گا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، اڑے جنہیں شہباز فضا اندر سب تو وقت پرواز حسین دیے، گفتار کردار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیے، جدوں قرت قرآن دی کوئی کردہ مینوں لگدا آواز حسین دیے، حاکم انجتے نمازاں سب پڑھ دے پر سب تو وقت نماز حسین دیے، سب تو وقت نماز حسین دیے۔ یا امام حسین تساں لوگاں نو کی دسنا چاہندے ہو؟ آپ کی شان تو ہے ہی بڑی، حسین کہو حسین کہو، دونوں لفظ بھی غلام رسول پڑھو سے حسین و حسین والا۔ وہ بادشاہ جو کبھی تو حسین لگتا ہے کبھی حسین لگتا ہے، بس ایک زبر اور پیش کا ہی فرق ہے، حسین بھی لگتا ہے حسین بھی لگتا ہے، اسے حسین لگتا ہے وہ تو حسین سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ حسین حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ حسین بادشاہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، زمانے کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو شاعر نے اسی بات کو واضح کیا ہے کہ سر مبارک ہے سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، یہ درس دے رہے تھے۔ حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔
حسین کون؟ آداب شریعت کا شناسا ایسا، جس کے قبضے میں ہو کوثر وہ پیاسا کیسا، ایک بار جو منہ سے لگا لیتے میرے آقا پانی، میں اس حسین کو مانتا ہوں جو جرتوں کا وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ میرا حسین وہ جرتوں کا مالک ہے، اللہ اکبر، میرا حسین وہ جرتوں کا مالک ہے جن کے پاس دین بھی پناہ لیتا ہے، دین پناہ است حسین۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ جس نے جنت کی زیارت کرنی ہو، جو چاہتا ہے کہ مجھے جنت اجنبی نہ لگے، وہ جائے کربلا معلیٰ کی زیارت کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ گھرانہ ہے، وہ آستانہ ہے کہ یہاں کی اماں جی نے میرا نام زوار حسین رکھا تھا، اور میں ہمیشہ دل میں آس رکھتا ہوں کہ مجھے حسین کے در کی زیارت ہوگی انشاءاللہ، زہری آنکھوں سے نہیں تو خواب میں تو ضرور ہوگی نا دی۔ ان کی دعا تھی، انہوں نے نام رکھا تھا زوار حسین، جس نے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جس کے دل میں تمنا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو جنت عجیب نہ لگے تو کربلا کی زیارت کر کے آئے، تاکہ جب بعد میں جنت میں جائے تو اس کو جنت اجنبی نہ لگے، انہوں نوی نوی نہ لگے، بلکہ اس کو پتا، اس کو یاد ہوگا کہ میں جنت تو دیکھ کے آیا۔ اللہ اکبر، جنت بنا دیا، ازدبے کو نقش کا کرینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ ایک بار جو منہ سے لگا لیتے میرے آقا پانی، یوں نہ دشتے غربت میں ٹھوکرے کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، لیتے ہی نام آنکھ سے آنسو نکل پڑے، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ ذکر میلاد کے لیے میں آپ کو بالکل انتظار نہیں کرواؤں گا، محبوب کی محفل سجی ہوئی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت آئے، سرکار نے کہا حسان میرے ممبر پر بیٹھ، ممبر پر بیٹھ کے نعت سنا، ممبر پر بیٹھ کے نعت سنا۔ حضرت حسان بن ثابت کولو چلے گئے تو رک گئے، پریشان کھڑے۔ سرکار نے فرمایا حسان میرا حکم ہے ممبر پر بیٹھو۔ آقا میں رکا اس لیے ہوں، آپ کا حکم تو ہے، میں کہاں آپ کا عرش نما ممبر کہاں؟ آقا جو آپ کا ممبر ہے میں کیسے بیٹھوں؟ کہا میرا حکم ہے۔ بیٹھ گئے ممبر پر اور محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے سارے اعزاز اس کی نقش پا کی دھول، کہتے ہیں لوگ جس کو ثنا خوان رسول۔ محبوب کے ثنا خوان جو ہوتے ہیں، کوئی نثر میں پڑھتا ہے، کوئی نظم میں پڑھتا ہے، کوئی جس طرح بھی پڑھے، نعت تو انہیں کی ہے نا، نعت تو انہیں کی ہے نا۔ حسان ممبر پر بیٹھ اور نعت سنا۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ کر محبوب کے چہرے کو تکتے بھی ہیں، مازاق کی آنکھوں کو دیکھتے بھی ہیں، ودہا کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایڈا سونا میری اکھیاں کی تھائی نہیں دیکھا، اتنا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اے حضرت حسان بن ثابت، آپ نے کیا ساری دنیا دیکھ ڈالی ہے؟ کہ باقی باتیں بعد میں کرنا، میری اگلی بات سنے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اس کائنات میں خدا نے آمنہ جیسی ماں کوئی نہیں پیدا کی، محمد جیسا لال کوئی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یہ لم تلدہ یہ غلام رسول نے بھی درس نظامی کیا ہے، عالم کورس کیا ہے۔ یہ صرف نقیب نہیں ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ عالم دین بھی ہے۔ لم تلد یہ اس کا مادہ اور میلاد کا مادہ ایک ہی ہے، دوواں دا معنی ہے جمنا۔ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں میلاد لکھا تھا، کیا صحابہ نے بھی پڑھا تھا؟ پیارے مصطفیٰ کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کی نعت اگر بھولی ہوئی ہے تو پھر پڑھ لے۔ لم تلد النساء،
اور کھیندن ایڈا سونا کسے ماں جمع ہی نہیں میلاد دی محفل اس نو آخدن جتھے نبی سائیں دے جمنے دا ذکر ہوگا محبوب کی آمد کا ذکر جس محفل میں ہو محبوب کی بیست کا ذکر جس محفل میں ہو شان رسالت کا جس محفل میں ذکر ہو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اجمل من کلم تلی دن نساء اتنا حسین کسے ماں نے جمع ہی نہیں گویا کہہ رہے تھے عرب شریف دیا سردارا آمنہ بی بی دیا دلدارا اگر بولی اپنی ہے تو پھر تک کہو نا سبحان اللہ عرب شریف دیا سردارا حضرت حسان بن ثابت مصطفیٰ کے سامنے یہی تو کہہ رہے تھے نا عرب شریف دیا سردارا آمنہ بی بی دیا دلدارا عرب شریف دیا سردارا آمنہ بی بی دیا دلدارا تیرے جیا سونا سونے کدوں جم دیا نیت نیت ماما حبیبہ اچھی شان والے آجے تو آیوں تے بہارا آیا اللہ نو تو پیارا لگے تائیوں رب بھی خوشیاں منایا راویہ کہتی ہیں جس وقت سونے آقا کا میلاد ہوا نا جب سونے دا میلاد ہویا این ولادت کے وقت ہم نے دیکھا ستارے اتنے قریب آ گئے زمین اور دھرتی کے اتنے قریب ہو گئے راویہ کہتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا سراں دے اتے ڈے پہنچے ہمارے سروں پر گر جائیں گے اتنے ستارے قریب آ گئے تو اللہ نے محبوب کے میلاد پر یہ اہتمام کر دیا ستاروں نیچے جھک جاؤ یہ بستی خمیسہ والے اپنی طاقت کے مطابق بتیاں لگائیں گے محبوب کے میلاد پر روشنی کریں گے لیکن میں جتنا قدرت کا مالک ہوں میرا اہتمام بھی تو ویسا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک محبوب تجھے نہ تخلیق کرتا تو میں آسمان نہ بناتا لولاک لما خلقت الارضین محبوب آپ کو تخلیق نہ کرتا تمہیں زمین نہ بناتا لولاک لما خلقت الشمس والقمر اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا آپ کو تخلیق نہ کرتا رب ذوالجلال نے محبوب کی خلقت کی بار بار یہ احادیث قدسی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں احادیث میں کی جو حدیث ہو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں ٹائم تو ختم ہو گیا تقریباً بس میں نے اماں آمنہ اور اماں حلیمہ کا تذکرہ کر کے کیونکہ اور اتنا دقیق اور پیچیدہ کی بات بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں تو ہیں نا میلاد کی محفل ہو اور ان چیزوں کو تو ہونا چاہیے نا اللہ اکبر یہی تو گودیں تھیں جن کو رنگ لگایا گیا ہے محبوب آپ کو تخلیق نہ کرتا آسمان نہ ہوتے کسی نے کہا یہ چاند ستارے یہ ہنسی رات نہ ہوتی آقا اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی اور ظہور نے تو کہہ دیا زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری جے رب نے سونا محمد بنایا نہ ہوندا کسے شہدہ بھی اتھے سایا نہ ہوندا جے رب نے سونا محمد بنایا نہ ہوندا تو میں تو کہتا ہوں یہ زمینیں ہیں محبوب کے میلاد کے پنڈال کے لیے آسمان ہیں محبوب کے میلاد کے شامیانے کے لیے چاند سورج روشن خدا نے کیے ہیں محبوب کے میلاد کی لائٹنگ کے لیے یہ آج بتیاں روشن ہیں رب ذوالجلال نے یوں خوشی کا اہتمام کیا کہ ستاروں کو اتنا جھکا دیا راہیہ کہتی ہیں ایسے لگتا تھا سر پر گر جائیں گے اما آمنہ کہتی ہیں کہ میرے آقا میلاد والے آقا اما آمنہ کے بطن میں ہے اور کئی روایتیں کہتی ہیں یہ جو پردہ ہے یہ قبر کی مانند ہے قبر کی طرح بطن ہوتا ہے میرے آقا تو اما آمنہ کے بطن میں ہے اور تو فرماتا ہے دیکھا نہیں کہ اسی لیے تو قرآن بنا چھوڑا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے دلیل رہ جائے
یہ گنبد خضرا کا مکین آمنہ کے بطن سے بھی دیکھتا ہے، گنبد خضرا سے بھی دیکھتا ہے۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو دائیاں تھیں وہ غریب سمجھ کر چھوڑ گئیں۔ اللہ اکبر، غریب سمجھ کر کیسے چھوڑ گئی؟ جس کے بابا حضرت عبداللہ کی جوتی کی نوک پر آپ کے بابا عبد المطلب نے اپنے باڑے سے 100 اونٹ نکال کر اپنے باڑے سے جس کے بابا کی جوتی کے اوپر وار کر کعبہ میں قربان کر دیے، وہ غریب گھرانہ تھا۔ آپ انصاف کریں، میں وکیل بن کر کچھ دلائل آپ کی کورٹ میں پیش کرتا ہوں، آپ جج بن کر انصاف کریں نا۔ جس محبوب کے بابا کہ سر سے حضرت عبد المطلب نے اپنے پارے سے نکال کر، اس وقت اونٹ کی بڑی قیمت تھی، بڑی عزت و عظمت والی سواری، بڑی قیمت تھی، 100 اونٹ اپنے پارے سے لے کر کسی سے نہیں مانگے، بابا کی جوتی کی نوک پر قربان کر دیے۔ وہ غریب گھرانے کا بچہ تھا۔ حضور بس بات کو ختم کرتے ہیں۔ عرب کا دستور تھا کہ شہروں میں جو بچے پیدا ہوتے دیہات میں پالے جاتے۔ وجہ یہ تھی کہ گاؤں کی جو زبان تھی وہ بڑی فصیح اللسان تھی، بڑی فصیح عربی تھی، اور گاؤں کی آب و ہوا شہر کی بنسبت زیادہ صاف ستھری ہوتی ہے، بڑی صاف ستھری، اور وہاں جو گاؤں میں بچے پلتے تھے ہڈیاں مضبوط، صحت مند، فصیح اللسان، تو رواج بن گیا شہروں کے بچے دیہاتوں میں پلتے۔ میرے محبوب کا جب میلاد ہوا تو شہر مکہ میں ہر ماں کو خدا نے بیٹا عطا فرمایا، جس نے بچے کو جنم دیا خدا نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جو سارا سال تھا نا میلاد والا، اللہ نے کسی ماں کو بیٹی نہیں عطا فرمائی بلکہ بیٹے ہی عطا فرمائے۔ بیٹی بے شک رحمت ہے، لیکن اس وقت دور جاہلیت تھا، بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیتے، لیکن میرے آقا نے آ کر فرمایا الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ مصطفیٰ نے آ کر بیٹیوں کی زندگی بچائی ہے، تو اب ہر بیٹی کو مصطفیٰ کا میلاد منانا چاہیے۔ ضروری ہے کہ بیٹیاں بھی محبوب کا میلاد منائیں، کہ بیٹی کی عظمت پیارے مصطفیٰ نے آ کر بتائی ہے۔ کہا الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ النعمت حساب وللرحمت لیس بحساب، نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ کہ جس کے ہاں بیٹی ہو اچھی پرورش کرے دین کے مطابق، دونوں انگلیاں ملا کر کہا میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ بیٹے کی آمد ہوتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، بیٹی کی آمد پر خوش نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں، جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں بیٹی کی آئی ہیں۔ اللہ اکبر، احادیث میں کثیر احادیث میں بیٹی کی ہی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ بیٹی رحمت ہے، لیکن وہ بھی تو بیٹی ہے جو رحمت للعالمین کی بھی رحمت ہے۔ فاطمہ دین پیمبر کو قدم دیتی ہے، فاطمہ شاہ شہیداں کو جنم دیتی ہے۔ چلو آپ کی بارگاہ میں بھی نوکری ہو گئی، تو دستور تھا شہروں کے بچے دیہاتوں میں پلتے۔ بہت ساری دائیاں آئیں قسمت آزمائی کے لیے، جلدی جلدی بچے اٹھا لیے اور واپس ہوئیں۔ اما حلیمہ وہاں بعد میں آئیں تو خبر ملی کہ بچے تو سارے اٹھا کر لے گئیں دائیاں۔ اما حلیمہ چوک میں پریشان ہو کر متھے تے ہاتھ رکھتے بیٹھی ہیں، گل سمجھ جاری، پریشان بیٹھی ہیں کہ اچانک حضرت عبد المطلب گزرے اور دیکھا یہ تو دائی حلیمہ ہے، یہ تو مائی حلیمہ ہے۔ آپ نے کہا مائی حلیمہ پریشان کیوں بیٹھی ہے؟ میلاد سمجھ آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ میلادی بیان ہو رہا ہے نا، محبوب کے میلاد کے واقعات ہیں نا۔ دائی حلیمہ مائی حلیمہ پریشان کیوں بیٹھی ہے؟ بھائی عبد المطلب میں اپنی قسمت تے پریشان بیٹھیاں، میں بڑی آس امید لیتے آئی ہوں کہ میں جاساں کوئی بچہ مل جاسی انہوں پالساں غریبڑیاں تے میرے دن بڑے اچھے بسر ہو جاسن، لیکن میں ہوں سنا کہ بچے تے سارے چاہ گئیاں۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کے کہا حلیمہ بے قرار نہ ہو، آ دکھاؤں بے قرار دلوں کا قرار میرے گھر آ گیا ہے۔ حلیمہ
بے چین نہ ہو، آ دکھاؤں بے چین دلوں کا چین میرے گھر آیا ہے، دیکھ کر اگر تیرے دل کو بھی چین نہ مل جائے تو پھر کہنا اللہ اکبر۔ رحمت دی تسا اکھ جد کھولی، پاک حلیمہ بھر لئی جھولی، رحمت دی تسا۔ میں نے پتا ہے کہ میرے تو بڑے بڑے سناخاں بیٹھن جی، میرے پاس کوئی گر اور سر اور چال نہیں ہے، لیکن میں تو ہوں صرف محبت والا، میں تو صرف دل کی تار کو چولتا ہوں بس۔ رحمت دی تسا اکھ جد کھولی، پاک حلیمہ بھر لئی جھولی، تے لے گئیو خزانے رب دے خالی، رہ گئیاں دو جیاں دایاں، حبیبہ اچھی شان والے آج تم آیوں تے بہارا آیا۔ تھوڑی چپ تو بھی صدقے۔ تو حضرت حلیمہ آئیں، حضرت عبدالمطلب لے گئے۔ اما حلیمہ دیکھ کر دیکھا محبوب کو تو محبوب کی ہو گئی، جلدی جلدی چایا سینے نہ لایا تھے، جاتے سواری ایسے لگتا تھا سواری بھی مصطفیٰ کا انتظار کر رہی ہے۔ اما حلیمہ جی میں بیٹھی ہیں نا، جی میں بیٹھی ہیں، سواری بڑے جوش سے اٹھی اور چلی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اما حلیمہ کی جو سواری چل رہی تھی نا، شجر حجر پہاڑ مبارک دے رہے تھے کہ حلیمہ کی سواری تمہیں مبارک ہو، تمہیں سلام ہو، تو کوئی عام سواری نہیں، رب کا یار تیرے اوپر سواری کر رہا ہے، رب کا محبوب تیرے اوپر سواری کر رہا ہے۔ بھائیوں کو پیچھے چھوڑ کر حضرت حلیمہ آگے نکلنے لگیں، بدائیاں بول پئیاں، اکھیں دن ہے نہیں حلیمہ تیری بڑی قسمت تے یاوری ہوئی ہے، لگدا ہے مکے والا تینوں بال بھی دیتا ہے تے بڑا مال بھی دیتا ہے، نال سواری بھی دی ہے۔ اما حلیمہ سمجھ گئی، کہا یہ دیکھو، کپڑا ہٹایا محبوب کے چہرے سے، جیسے اوپر اٹھایا، دیکھ کر ان کے منہ سے سبحان اللہ نکل گیا، کہ اتنا عظیم چہرہ، کہ غور سے دیکھ لو، یہ سواری کا کمال نہیں سوار کا کمال ہے، سواری نہیں بدلی، فقط سوار بدلا ہے۔ کہندی نے دی رفتاریں اتنی کیوں بات گئیاں؟ اپنی زبان میری ڈاچی والیاں ودیاں، اس دن تو رفتارا، جس دن تو آ پھڑیاں اینے اے دیاں آن مہارا، اے دیاں آن مہارا، سچ آنکھاں میں تر گئیاں، میں سر گئیاں، میرا ماہی میرے نال نی کھوے، سادیاں واری جاما۔ آخری بات، آخری گل ہن تاک چھڈو سبحان اللہ، جاندے جاندے میں چاہتا تو پیچیدہ روایات، ٹھیک ہے، قرآن کی آیات کے ترجمے بھی میلاد میں بیان ہو سکتے ہیں، کتنی آیات محبوب کے میلاد کا ذکر بتاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کہہ رہے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تمہیں رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام بھی احمد ہوگا۔ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، سائیں جنہاں دی آمد دے تذکرے تساں کردے کھڑے نے، او کو تواڈے تو وڈی شان والا ہو سی، دل کے گلدستے میں سجاؤ جملہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کتنی شان والے ہوں گے اگر اس محبوب کے نالین کا مجھے تسمہ بھی جوڑنے کو مل جائے، محبوب دے جوتہ مبارک، جوتہ مقدسہ، نالین مقدسہ جوڑنے کو تسمہ بھی مل جائے تو ساری زندگی ناز میں گزار دوں، میں اپنی زندگی کی معراج سمجھوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، اما حلیمہ لے گئیاں، یہ ایک نعت ہے، نعت خان پڑھتے ہیں، جملہ تھوڑا سیٹ کریں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، لیکن سیرت اور تاریخ اور ایمان تو یہی کہتا ہے، اما حلیمہ گھر گھر جا کر نہیں کہتی تھی میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بلکہ اما حلیمہ سے آ کر عورتیں پوچھتے تھی، حلیمہ دست صحیح کون آیا ہے، آج تیرے گھر کون آیا ہے، تیرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہے، حالی ایک رات گزری ہے، عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں، حلیمہ دس
تو بڑا مال لیتے آئی ہے اور اڑی سمدھے ہوئے تا چراغ بجھا دے میں ساری رات چراغ جلائے اتنا کوئی مال تینوں مل رہا ہے غریبنیاں تیرے گھر تا دیوا نہیں جلتا ہے لیکن آج تو نے ایسا چراغ جلایا ہم نے دیکھا ہے تیرے مکان کے روشن دان سے نور نکل کر آسمان سے باتیں کر رہا تھا اما حلیمہ کا کیڑا چراغ کون سے چراغ اڑی میں نے تو چراغ جلایا ہی نہیں وہ عربی زبان تھی جو بھی تھی میں اپنا انداز بیان کر رہا ہوں میں نے تو چراغ جلایا نہیں وہ کہتی ہے نہیں آپ نے چراغ جلایا ہے اما حلیمہ گل سمجھ گئیاں کہ یہ سراج منیرہ کی بات پوچھ رہی ہے اما حلیمہ ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑتے اما حلیمہ لے گیاں اندر مکان دے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پنگھوڑے دے وچ آرام فرما رہے ہیں چہرے دے وچوں لاٹا نکل کے کمرہ روشن ہے اما حلیمہ اشارہ کر کے کہتی ہیں ایسے اشارہ کیا کہا وہ دیکھو جو تم بات پوچھ رہی تھی وہ دیکھو مک گئے صدمے غربت والے ٹوٹ گیا غم دا تالا جس دن تو ایک گھر وچ آئے ہوگی نور اجالا ہوگی نور اجالا سچ آنکھاں میں حق آنکھاں کدی دیوانی رکھیا بالنی کوے سعدیہ واری جاواں جو بیان ہوا رب ذوالجلال اس محفل کو قبول فرمائے بیان کرنا میرا قبول فرمائے وما علیہ الا